بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام کے اس تیسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے ان کی انفارمیشن کے لیے بتا رہے ہیں کہ ابھی بریک پہ جانے سے پہلے قبلہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانیاں جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، تو قبلہ میں وقت ضائع کیے بغیر پھر آپ کی طرف آتا ہوں کہ جو ہے ظہور کی نشانیاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ علامت کی دو قسمیں ہیں، نشانیاں دو طرح کی ہیں۔ ایک عمومی ہیں جو غیر حتمی ہیں، ان کا ہونا نہیں ہونا فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو حتمی ہے، یقینی ہے، وہ 5 علامتیں ہیں۔ 5 علامتوں میں پہلی نشانی دجال کا خروج ہے، جو کہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ جو سسٹم ہے اسلام کے خلاف ایک آنکھ والا سسٹم، وہ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ دوسری جو علامت ہے وہ سفیانی کا خروج ہے، اور ہم نے کلپ سے بھی بتایا کہ جو شام سے نکلے ہوئے یہ دہشت گرد ہیں، یہ اپنے آپ کو بھی سفیانی کہہ رہے ہیں، خارجی ناصبی، اور ان کا مقصد ٹوٹل یہی ہے قتل عام کرنا اور مزارات مقدسہ کو پامال کرنا اور مسمار کرنا۔ سفیانی ادھر سے نکلیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب یہ عراق کے شہروں کو تباہ کریں گے۔ عراق کے جو حالات ہیں اس پر ہم سب نظر رکھیں، بہت زیادہ کڑی نظر رکھیں، پوری خبر کو جو ہے نا اچھی طرح سے سمجھیں، اور اگر آپ کو یہاں ویسٹرن میڈیا سے ساری بات نہیں مل رہی ہے تو آپ کوشش کریں میڈل ایسٹ کی جو بالکل ریلائبل سورسز ہیں اس سے خبریں حاصل کریں۔ عراق میں جو یہ گئے ہوئے ہیں دہشت گرد اور یہ سفیانی گئے ہوئے ہیں، ان کی بہت ساری جو ویرانی اور تاراجی ہے وہ امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہ تباہ کریں گے شہروں کو۔ ان کو روکنے کے لیے سید خراسانی کا ایک لشکر تیار ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ سید حسینی سیستانی حفظہ اللہ نے ایک فتویٰ دیا اور لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہو گئیں، اور لوگ لشکر میں اس کے شامل ہو رہے ہیں۔ پلس اگر زیادہ یہ ظلم کریں گے، زیادہ دہشت گردی پھیلائیں گے، تو بہرحال ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم بھیجیں گے اپنی فوج کو، اور یہ یزیدی جو ہے نا انشاءاللہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ جب سفیانی لشکر عراق میں انٹر ہو کے تباہی پھیلائے گا تو خراسانی سید خراسانی کا لشکر انہیں روکنے کے لیے تیار ہوگا، جو کہ ہو رہا ہے۔ اور جب وہ ان کی پٹائی شروع کرے گا سید خراسانی کا لشکر، تو ان سید خراسانی کی فوج کے لوگوں کے ساتھ ایک اور لشکر بھی سپورٹ کے لیے تیار ہوگا یمن سے، اور یمن میں بھرپور تیاری ہو رہی ہے۔ یمن میں بھی یمنی کا آنا بھی علامتوں میں سے، امام کے ظہور کی نشانیوں میں سے ہے کہ جب یہ دونوں مل کر کے اس کی پٹائی کریں گے سفیانی لشکر کی، تو سفیانی لشکر سعودی عرب کی طرف بھاگے گا۔ جب وہ بھاگے گا اس طرف اپنے بچاؤ کے لیے، ظاہر سی بات ہے، اپنے جب کوئی بھاگنے والا تو ناجائز اولاد ہوتی ہے، ابھی مار پڑتی ہے، تو پھر وہ سیدھے سیدھے بتا دیتی ہے کہ بھئی میرا تو یہی ہے، میرا مائی باپ وہی ہے، تو اس کی طرف ہی بھاگے گی۔ چنانچہ جب سعودی عرب کی طرف بھاگے گی تو اس کے پیچھا برل سید خراسانی کا لشکر کرے گا، یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بیدا۔ علماء نے جا کے اس جگہ کو ڈسکور بھی کیا ہے، بیدا نام کی جگہ ہے۔ جب یہ سفیانی لشکر بیدا سرزمین تک پہنچے گا تو مولا علی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے کہ جب پہنچے گا یہ سفیانی لشکر بیدا سرزمین پر تو زمین اسے نگل جائے گی، دھس جائیں گے یہ زمین میں۔ اس کو خسف بیدا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک ندائے آسمانی آئے گی۔ اب دیکھیے دجال کا خروج ایک ہو گیا، سفیانی اس کے ساتھ ہی سید خراسانی کا اور یمنی کا آنا، 3 علامتیں ہو گئی۔ چوتھی علامت ہے ندائے آسمانی، آسمان سے ایک ندا آئے گی۔ اب اس ندا کے بارے میں مختلف احادیث آئی ہیں۔ ندا آئے گی جس ندا کو ہر زمین پر رہنے والا انسان اپنی ہی زبان میں سنے گا بھی، سمجھے گا بھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، حتیٰ یہ کہ کوئی بھی ایسا انسان اس ندا سے غافل نہیں رہے گا۔
وہ چاہے نیوز دیکھے بیٹھ کے یا نہ دیکھے، لیکن وہ ندا اس کو ضرور آئے گی۔ اب اس ندا کے بارے میں مختلف جو ہے روایت آئی ہیں۔ قرآن کی آیت گونجے گی، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے، باطل کو فنا ہونا تھا فنا ہو گیا ہے۔ اے لوگو، اب یہ جو قرآن کی آیت کا سہارا لے کے حق کی طرف دعوت دی جائے گی، ندائی آسمانی ندا ہوگی۔ یہ بعض روایات میں آیا ہے، جیسے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ بے خط جلی روشن لکھا ہوا بھی ہوگا آسمان پر، علی مع الحق والحق مع علی، حق علی کے ساتھ ہے، حق علی بھی حق کے ساتھ ہے، دنیا والوں آؤ اب اسی علی کے مکتب کی طرف آؤ، اس کا وارث آ چکا ہے دنیا میں، علی کا وارث دنیا میں آ چکا ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، سیدھے سیدھے امام مہدی علیہ السلام کی آواز آئے گی، انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں اللہ کی زمین پر اللہ کا بقیہ ہوں جو اس وقت ظاہر ہو چکا ہوں، دنیا والوں اگر تم میری مدد کرو گے تو نجات پاؤ گے، اور جو میری مخالفت کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ یہ ندا آئے گی۔ اب یہ جو چوتھی علامت ہے، اس کے ساتھ ہی ایک اور علامت ظاہر ہوگی، وہ یہ کہ ایک نفس زکیہ، نفس زکیہ ایک بہت ہی پائس پرہیزگار ولی خدا کا قتل ہوگا، کہ جو یقیناً کوئی گمنام نہیں ہوگا۔ جب نفس زکیہ کا قتل علامت میں ہے تو نشانی جو ہے وہ جب ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے نا، نشانی سائن بورڈ اگر لگایا جاتا ہے تو وہ کلیئر ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی گمنام شخص کی بات نہیں ہو رہی، یا ایسے ویسے کی بات نہیں ہو رہی کہ جو معمولی انسان ہے، گوشہ نشین کوئی جانتا نہ ہو، کوئی ایسا پاپولر نفس زکیہ، کوئی ایسا ولی خدا، کوئی ایسا نامور خدا اور اس کے رسول اور آل رسول سے عشق کرنے والا ہوگا کہ جس کو قتل کر دیا جائے گا۔ بعض نے کہا کہ مکے میں صفا و مروہ کے درمیان، بعض نے کہا کعبے کے اندر، بہرحال ایک نفس زکیہ کی جو شہادت ہوگی وہ آخری علامت ہوگی، یہیں سے امام کا ظہور ہوگا۔ امام کا ظہور جیسے ہوگا، وہ جو خراسانی سید خراسانی لشکر کو لے کے ان کا پیچھا کر رہے ہوں گے، ان کو جیسے ہی خبر ہوگی امام آ چکے ہیں۔ خانہ کعبہ، اب ذرا توجہ سے سن لیں ہمارے ناظرین، خانہ کعبہ کی 4 دیواریں ہیں، 4 دیواروں میں ایک طرف حجر اسود ہے، بالکل دوسرے کونے میں، اسی دیوار کے دوسرے کونے میں رکن یمانی ہے۔ رکن یمانی اسی جگہ سے دیوار میں در بنا تھا جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کے لیے، مولا علی علیہ السلام کی ولادت کے لیے، جس کا نشان آج بھی موجود ہے۔ آپ جا کے طواف کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لوگ جا کے چومتے بھی ہیں۔ ہر سال وہ 13 رجب کی سحر کو بہرحال شگاف اس پہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ نشانی آج تک اللہ نے باقی رکھی ہے۔ اسی نشانی کی دیوار جو ہے نا، وہ رکن یمانی کی، ٹیک لگا کر پیٹھ کو اپنے مولا امام مہدی علیہ السلام کھڑے ہوں گے اور آواز دیں گے، انا بقیت اللہ فی ارضہ، میں اللہ کا بقیہ ہوں اس کی زمین میں، لوگو آؤ میری طرف۔ تو فوراً ہی ادھر آپ کی زبان سے دعوت کی آواز نکلے گی، فوراً ہی 313 لوگ وہاں حاضر ہو جائیں گے، فوراً حاضر ہو جائیں گے کہ لبیک یا مہدی، لبیک یا، اور پھر ہر آدمی جو سلام کرے گا امام کو اسی نام سے کرے گا، السلام علیک یا بقیت اللہ فی ارضہ، اے اللہ کے بقیہ آپ کو سلام ہو۔ یہ ساری وہ داستان، اب تاریخ تو کوئی بھی معین نہیں کر سکتا، لیکن احادیث میں موجود ہے کہ دن جو ہوگا وہ جمعہ کا ہوگا، مہینہ جو ہوگا وہ ماہ رمضان کا ہوگا، امام کے ظہور کا مہینہ۔ ماہ رمضان میں بھی فرد کی راتیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس کی راتیں ہوں گی، یعنی طاق راتیں ہوں گی۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ امام کے ظہور کے جو ماہ رمضان میں ہوگا، اس وقت سے لے کے امام دعوت عمومی دیں گے، حجت تمام کریں گے، دلیلوں سے ثابت کریں گے کہ دنیا میں بس اب 2 ہی راستے ہیں آپ کے لیے، یا تو حق کا راستہ اختیار کرو میری طرف آؤ، یا پھر دجال کے لشکر میں چلے جاؤ، سفیانیوں کی طرف چلے جاؤ، 2 میں سے ایک آپ کو چننا ہوگا، یزیدی راستہ یا حسینی راستہ۔ اب وہ پرچم حسینی بلند کر کے جب ذوالفقار علوی لے کر کے آئیں گے اور لوگ معجزات چاہیں گے کہ آپ مہدی ہیں، سچے ہیں، آپ ثابت کریں کہ سچے ہیں، امام سب پر حجت تمام کریں گے۔
اتنا ٹائم سب کو ملے گا کہ ہر کوئی فیصلہ کرے کہ یزیدی بنے گا یا حسینی بنے گا، امام مہدی کے لشکر میں جائے گا یا دجال کے لشکر میں جائے گا۔ کب تک؟ عاشورہ کے دن تک، محرم تک، تقریباً 3 مہینے کا ٹائم سب کو ملے گا۔ جب 10 محرم الحرام کا دن ہوگا، عاشورہ کا دن ہوگا، ایک بار پھر حق و باطل کی جنگ ہوگی۔ کربلا میں بھی معرکہ حق و باطل عاشورہ کے دن ہوا تھا نا، محرم کی 10 تاریخ کو۔ وہ جو فائنل حق و باطل کی جنگ ہوگی وہ بھی یونیورسل بین الاقوامی جنگ، وہ بھی حق و باطل کی عاشورہ کے دن ہوگی، لیکن معاملہ کربلا کے عاشورہ سے مختلف ہوگا۔ کربلا میں شام غریبہ اہل بیت اطہار کو دیکھنا پڑی، یہاں شام غریبہ ہوں گی سفیانیوں کی، یزیدیوں کی اور خارجیوں کی، اور ہر اس باطل، ظالم اور ظلم کرنے والے شخص کی ہوگی۔ تب جا کے دنیا میں عدل و انصاف قائم ہو کر ایک حکومت بنے گی۔ امام کوفہ میں پائے تخت اسے قرار دیں گے، اور یہ یونیورسل گورنمنٹ آف امام زمانہ کا ڈکلیریشن ہوگا۔ کائنات کی ساری سرحدیں اٹھا لی جائیں گی، زبان کوئی بھی آپ بولے، قبیلہ کوئی بھی ہو، دنیا مولا کے ساتھ ہوگی، مولا امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ۔ اور یہ رسول اللہ کا دیا وعدہ ہے، اللہ کا دیا ہوا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کے رہے گا، اور انشاءاللہ امام مہدی کی حکومت قائم ہو کے رہے گی۔ اب کب ہے یہ آپ حالات پر توجہ رکھیں۔ انشاءاللہ ہم ایک کلپ بھی جو ہے نا تیار کر کے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہوگا، اس کلپ میں تمام علامتوں کو باقاعدہ اس میں لکھا گیا ہے، دکھایا گیا ہے۔ آپ ضرور اس کو دیکھیے، مس نہ کیجیے۔ باقی اگر کوئی کالرز لینا ہو یا آپ سوال کرنا جی ہاں، وہ انشاءاللہ ابھی کالرز کے لیے لائن کھولیں گے، مگر ایک بار میں پھر چاہوں گا، اور یہ چونکہ ایک شوق کی حیثیت رکھ رہا ہے یہ کلپ، جو لوگ یہ یعنی نہیں جانتے تھے، عام مسلمان نہیں جانتا ہے، سادہ مسلمان نہیں جانتا ہے کہ شرک 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 کہہ کے، ظاہر ہے کہ ہر بندہ شرک سے ڈرتا ہے، لوگ ان کی باتیں سنتے ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ وہ کلپ ایک دفعہ عام مسلمان کو دکھایا جائے کہ یہ جو سفیانی ہیں، یہ جو تکفیری ہیں، ان کی نگاہ میں رسول پاک کیا ہے، اور ان کی کیا نعوذ باللہ یہ کیا وقت سمجھتے ہیں۔ ذرا اس کلپ کو دیکھیے اور پھر ان لوگوں کو پہچانیے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں، پختہ و مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گنبد بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے، جس پر بعض حضرات کا کہنا ہے کہ جب پختہ و مضبوط بنانا اور گنبد بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر کیوں گنبد بنائی گئی ہے، کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا، کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا؟ کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجام رکھا جاتا؟ اگر کوئی ہیلا بیان کیا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے۔ تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پہچانیے کہ جب وقت آئے گا، یعنی اگر ہم دنیا میں پھیل گئے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، تو حضور کی قبر اطہر کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس پہ بھی جو گنبد خضرا کے نام سے ہے اسے توڑ دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے بنایا ہے وہ بدعتی تھے۔ بہرحال اس پہ پھر میں آؤں گا قبلہ کی طرف، مگر پہلے ایک کال لے لیتے ہیں۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام انکل، مولانا میں سے گلاسگو سے بول رہا ہوں۔ جی جی، آج آپ کا ٹاپک عراق کی جو کانفلکٹ ہے جی، اس کے اوپر آج میں یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آج عراق کے اندر یہ جو فون آیا ہوا ہے، تو یہ پہلے بھی بہت دفعہ اس طرح کا سٹارم آیا ہوا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں تو عراق کی تاریخ بتاتی ہے
جب امام حسین علیہ السلام مدینی سے مکہ گئے تھے تو انہوں نے اپنا احرام ادھر کھول کے تو پھر وہ کعبے کی طرف پھر وہ کربلا کی طرف گئے تھے تو اور انہوں نے کربلا کے اندر اپنا خون دے کے انہوں نے اللہ کا دین بچایا اور اپنے نانے کے دین بچایا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تب بھی یزیدیوں نے اپنی دولت کی طاقت سے اپنی تلواروں کی طاقت سے اسلام کو روکنے کی کوشش کی اور آج بھی اسی تلوار کی طاقت سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور لیکن میں یہ آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس دین کے اندر رسول پاک کے خاندان کا خون ہوئے گا اس کو آپ کس طرح روک سکتے ہیں کہ وہ آج ہی پھیل رہا ہے, وہ تب بھی پھیل رہا تھا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ پھیل رہا ہے اور پھیلتا جائے گا. کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی صدام جیسا ایک مخنوس آیا تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا کہ وہ تہ خانے میں اس طرح پکڑا گیا کہ اس کی شکل پاگلوں جس طرح ہوگی کہ وہ پہچانا نہیں گیا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر کچھ ہو رہا ہے کہ جو جس دین کے اندر امام حسین علیہ السلام کا خون ہوئے. بات بیٹا ماشاءاللہ بہت عمدہ بات کی ہے. صحیح بات ہے کہ جہاں پر اہل بیت اطہار کا خون جو ہے باقاعدہ آبیاری کر کے دین کو بچائے اس دین کو کوئی مٹا نہیں سکتا. ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہیں قبلہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام سرکار سادات اکرام آپ کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ اچھا پروگرام لے کے آئے اور دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بہت اہم ضرورت ہے کہ آنے والے جو حالات ہیں مسلمانوں کی طرف ان سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے. اگر آپ جو جاننے والے ہیں اگر اس بات کو آگاہ لوگوں کو نہیں کریں گے اس بات سے تو آپ ایک کنجوسی کر رہے ہوں گے. تو یہ بہت شکریہ. لیکن میرا سوال تھوڑا سا یہ ہے کہ ابھی جو آخر میں آپ نے کلپ دکھایا کہ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, تو کیا اس کا توڑ مسلمانوں کو پہلے ہی سے نہیں کر لینا چاہیے کہ جیسے سرکار فرما رہے تھے یا حسینی یا یزیدی, اس کا فیصلہ آج اسی وقت ہم کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور گنبد خضرا ٹوٹنے سے پہلے ہم ان کو توڑ دیں جن کا ارادہ اس پاک گنبد کو توڑنے کا ہے. شکریہ. بے شک بہت اچھا سوال ہے کہ کیوں آخر تک انتظار کیا جائے اور کیوں نہ ابھی سے مسلمان قوم جو ہے وہ تیار ہو اور اس چیز کے لیے ابھی سے مدافعت کرے کہ وہ آگے نہ بڑھے. بہرحال ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر ہے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میجر صاحب اور قبلہ صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام. جہاں سے کربلا یہ عرض کر رہا ہوں مولا آپ کو سلامت رکھے اور صدقہ پانچ تن پاک کے ہمارے ہدایت ٹی وی کو سلامت رکھے جس کی بنا پر جس کی وجہ سے دنیا میں یہ حق کا پیغام پہنچ رہا ہے اور ہمیں بہت ہی زیادہ یہ شدت محسوس ہو رہی تھی کہ اللہ کرے تو اس طرح کا پروگرام ہو کہ یہ جو یزیدی جلگار کر رہے ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کا دین ہے, یہ محمد و آل محمد کی طرف سے ہم تک پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. تو یہ باطل تو مٹنا ہی مٹنا ہے اور اس باطل نے مٹ کے ہی رہنا ہے اور حق نے آنا ہی آنا ہے. تو قبلہ صاحب سے آج گزارش یہ ہے کہ یہ جو یزیدیوں نے یلغار کی ہے یہ نہیں جانتے کہ اس یلغار پر امام حسین علیہ السلام کو وہ للکار رہے ہیں اور مولا امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے دین کو بچایا ہے اور پیغمبر خدا نے فرمایا ہے حسین منی و انا من الحسین, اور یہ حسین اللہ کے پیغمبر سے ہے اور پیغمبر سے حسین ہے. تو جس پیغمبر کا دین قیامت تک رہنا ہے یہ کیسے اسے مٹا سکتے ہیں اور کربلا پر اور نجف پر یہ کیسے حملے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان ملونوں کو نیست و نابود کرے اور بحق محمد و آل محمد اور ہمارے پاک امام زمانہ کے اس وقت ایام ہے آمد کے اس سلسلے میں مولا ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ان ملونوں سے نجات دے اور محمد والے محمد کے ماننے والوں کو فتح نصیب ہو. اور میری درخواست ہے قبلہ صاحب آج جو پروگرام ہو رہا ہے اور امام زمانہ کا وقت ہے اس میں آپ بہت اچھی روشنی ڈالی. ہمیں یہ بتائیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں کس قدر جو ہے نا وہ کس قدر جلدی ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور یہ حق و باطل کی جنگ ختم ہو جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. جزاک اللہ. بے شک
ابھی مجھ سے پھر کہا جا رہا ہے یعنی جو ہی محفل قبلہ گرم ہوتی ہے بریک کا ٹائم ہو جاتا ہے یا ٹائم اتنی جلدی گزر رہا ہے. بہرحال ہماری مجبوری ہے کہ یہ جو ہے کمرشلز ان کا لینا بھی بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.